الرحمن الرحیم۔ آج ہفتے کا دن ہے۔ ہفتے کے دن ہمارا مذاکرہ نماز کے مسائل کا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مختلف نمازیں آپ کو سکھا رہا ہوں۔ آج ہم پڑھتے ہیں مسافر کی نماز۔ سفر کے اندر لوگ جاتے ہیں نا، گھروں سے نکلتے ہیں، کوئی کراچی جا رہے ہیں، کوئی اسلام آباد جا رہے ہیں، کوئی کوئٹہ جا رہا ہے، کوئی کہاں، کوئی دبئی، کوئی قطر، لوگ جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں۔ تو گھر سے جو آدمی نکل جاتا ہے اس کے لیے کچھ احکامات ہے، وہ بھی اس کے لیے تبدیل ہو جاتے ہیں، کچھ آسانی اللہ پاک دے دیتے ہیں۔ بس په خبرې پوه شئ، سفر کې کله چې سړی وځي نو هغه ته الله پاک څه لغونې اسانتیا ورکړې ده، سمجھ آ رہی ہے؟ هغه اسانتیا نه چې کومه ده فائدہ وی چتاون ده۔ مثلا وہ آسانیہ کیا ہے کہ جو 4 رکعت والی نماز ہے نا، وہ 4 نہیں، وہ 2 پڑھی جاتی ہے۔ پھر کتنی پڑھی جاتی ہے؟ ہاں، 3 پڑھی جاتی ہے، 2 پڑھی جاتی ہے، لیکن 4 والی نماز 2 رکعت۔ اور سفر کے دوران سنت بھی معاف ہیں۔ اور اگر روزے کے اندر رمضان کے مہینے میں تم سفر کر رہے ہو تو پھر روزہ بھی جو ہے اس نہ رکھو۔ روزے اگر سفر کے دوران روزہ آپ نہیں رکھ سکتے تو اللہ پاک کی طرف سے بھی اجازت ہے کہ مت رکھو۔ جب چھوٹے چھوٹے دن آ جائے، بعد میں جو دن مل جائے اس میں پھر جو ہے روزے کی قضا کر لو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کتنا سفر ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ ټول نه بوال دا خبره کوو که نه چې سفر څومره سفر ده، څومره کیلومیټر ده، سړی کور نه وځي هغه د پر الله پاک بیا اسانتۍ پیدا وکړله۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بندہ 48 میل، کتنا 48 میل کتنا بنتا ہے؟ 77 کلومیٹر، 77.24 کلومیٹر، 77 کلومیٹر اشاریہ 24، اتنی دور سفر پہ اپنے گھر سے کوئی نکل رہا ہے، چاہے وہ ہوائی جہاز پہ جا رہا ہے، چاہے وہ سائیکل پہ جا رہا ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، چاہے پیدل جا رہا ہے، چاہے بس پہ جا رہا ہے، چاہے کار پہ جا رہا ہے، لیکن اپنے گھر سے وہ اتنا دور جا رہا ہے کہ جہاں تک سفر 48 میل اور اس سے زائد ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مثلا یہاں سے میں آپ کو کون سا علاقہ بتاؤں، نوشہرہ، بس نا پشاور جاتے ہیں نا، پشاور میں یہ جو حاجی کیمپ کا علاقہ ہے نا، حاجی کیمپ کا علاقہ، یہ کوہاٹ سے یہ علاقہ، یا ادھر کارخانوں کا علاقہ ہے حیات آباد کا، یہ تقریباً 77 کلومیٹر بنتا ہے۔ اب تم نے نوشہرہ جانا ہے یا پنڈی جانا ہے یا اسلام آباد جانا ہے تو یہ تو کوہاٹ سے پنڈی بہت دور ہے نا، وہ تو 100 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور ہے۔ یا تم پنجاب جاتے ہو، سیلکوٹ تو یہاں سے بہت دور ہے۔ تو جو بندہ اپنے گھر سے 48 میل سفر کی نیت سے، اپنے شہر سے، اپنے گاؤں کے حدود سے، یعنی جو اپنے گاؤں کے شہر کے آخری آبادی ہوتی ہے نا، وہاں سے جب وہ نکل رہا ہو تو جب تک وہ اپنے، اچھا یہ سفر جو ہے نا یہ 15 دن سے کم بھی ہو، 15 دن سے زیادہ نہ ہو، کسی جگہ میں ٹھہرنے کی 15 دن کی نیت نہ ہو۔ مثلا پنڈی جا رہے ہیں، آپ نے کہا صرف 5 دن کے لیے جا رہا ہوں، 10 دن کے لیے جا رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر یہ بندہ جب تک گھر واپس نہیں آتا، یعنی اپنے شہر، اپنے گاؤں واپس نہیں آتا تو یہ سفر میں ہے۔ تو سفر کے دوران ظہر، عصر، عشاء، یہ 3 نمازیں ہیں جس کے اندر 4 رکعتیں ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ تو ان 4 رکعتوں کی جو نماز ہے یہ 4 کے بجائے پھر 2 آپ پڑھیں گے۔ لیکن اگر اس کے علاقے کا امام ہے، آپ پنڈی چلے گئے، وہاں پہ آپ نے مسجد میں نماز پڑھنی تھی، ادھر جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت والا امام صاحب جو ہے وہ مقامی ہے، وہ وہاں کا مقامی بندہ ہے، تو آپ نے پھر 2 رکعت نہیں پڑھنی ہوگی، پھر آپ نے اس کے ساتھ پوری 4 رکعت پڑھنے ہوں گی۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ اپنے لیے علیحدہ نماز پڑھتے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یا مسافر یا امام بھی جو ہے کیا ہو، مسافر ہو، پھر وہ 2 رکعت پڑھے گا۔ اس تاسو پښتو کې پویاوم تو دی نه پنډۍ ته سي، کراچۍ ته سي، خپل کلی، خپل شهر، اخیری کوم کور وي کنه هغه نه چې کله ته ووتې لوړلې بس ته مسافر شلې، اوس که ته چیرې مثلا پنډۍ ته یا اسلام آباد ته روان یې، هغه ځای کې تو 15 ورځو نه کم وخت و، 10 ورځې 12 ورځې، ټیک شو، بیا به ته چې کومه ده ته سفر کې څه شي کې، سفر کې، بیا سفر کې ته د الله پاک څه اسانتۍ کړې ده چې څومره پورې ته کلي ته بیا واپس نه وې راغلی، خپل شهر ته بیا واپس نه وې راغلی، نو ته 4 رکعته مونځ 2 کوه،
خبرې پوه شلې 4 رکعته مونځ به سره ده 2 کوه 2 خو اسې 2 ده 3 ده خو 4 2 ده څه کومه ده خبرې پوه شلې اور که سنت و موقع درته وا خو کوه که سنت و موقع نه وا سنت درته مفتی څه کومه ده خو که ته اوس پنډۍ تړو یا ځکه ته لاس ریزې تیرې اور تا غځې کې یو مغزه علاقې ولا امام دا هغه پسې ته مونځ کوي نو هغه خو 2 رکعته نه کوي که نه خو مازدیګر 4 رکعته کوي اوس ته هغه پسې ودرېدې ته به داسې نه کوي ته 2 رکعته ورسره وکړو ته ما خوړولو څه ما ته خو 2 رکعته دي بیا ته ټول مونځ موت شو ته څه کله مغزه والا امام پسې ودرې بیا به ته 4 رکعت پوره کوي ښه که نه دعا لیدا څه کله ته ځان ته بیله مونځ کولو خبرې پوه شې ځان ته د بیله مونځ کولو یا د څه کومه ده ټول خپله کې تاسو ملګري وای کوم امام صاحب و هغه مسافارو بیا به هغه هم څه کوي بیا به هغه 2 رکعت کوي څه کومه ده تو اب اس کو سمجھ گئے اس کو کہتے ہیں قصر نماز کیا کہتے ہیں ایک بات اگر سفر میں کسی جگہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی آپ نے کہ میں جا رہا ہوں پنڈی لیکن پنڈی میں 15 دن گزاروں گا اسلام آباد میں 20 دن گزاروں گا تو اب راستے میں جو نماز آتی ہے آپ کی وہ تو آپ نے مثلا 4 رکعتیں وہ تو 2 پڑھنی ہے لیکن جب آپ پنڈی پہنچ گئے اسلام آباد پہنچ گئے آپ نے کہا کہ میں یہاں 15 دن گزارنے ہیں 20 دن گزارنے ہیں تو ابھی آپ وہاں پہ پوری نماز پڑھیں گے کیونکہ آپ پھر مسافر نہیں ہے پھر آپ مقیم ہے خبریں پوئی چلے ستدینا پیشا غت روانی اسلام آباد روانی لیری کې در باندې کوم منځونه رولغه خیر سفر ولا وکا اهو څلور دی دوای وکا او چې کله ته پنډۍ ته ورسېدې اسلام آباد ته ورسېدې اوس ته یې چې زه پنډۍ کې 15 ورځې تېروم 20 ورځې تېروم اوس بیا دا نه ده چې ته به یې چې دې کې مسافر ته اوس مسافر نشې 15 دن نه زیات یا 15 ورځې 15 دنو نه زیات ته نیت وي بیا ته مسافر نه یې بیا مقیم یې بیا به پوره مونځ کوې ښه دا ضروري مسله ده دا به چې کومه ده ځان سره نوٹ کوئے محفوظ وکئے خام اور اسی طرح اگر مسافر آدمی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھے جو مسافر نہیں ہے تو مسافر آدمی کو اس کے پیچھے پوری نماز پڑھنی ہوگی سمجھ آ رہی ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تو یہ مسافر کی نماز ہے سمجھ آ رہی ہے تو یہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانی پیدا فرمائی ہے کہ جب بھی تم سفر پہ نکلو تو تمہارے لیے یہ آسانیاں ہیں سمجھ آ رہی ہے ہاں ایک بات یاد رکھو اگر سفر میں سفر سہولت کا ہے سفر سہولت کا ہے سنتیں پڑھنے کا موقع ہے سمجھ آ رہی ویسے ادھر ادھر پھر رہا ہے تو سنت پڑھنے کا موقع ہے تو پھر سنتیں پڑھا کرو بعض لوگ سفر میں موقع بھی ہوتا ہے سہولت بھی ہوتی ہے سنت نہیں پڑھتے سنت بکوائی خکنا سفر کے سکل درتا موقع وا سہولت وہ درتا خوکا گوڑے روان وہ مثلا تو تا گوڑی ولا ویلو چیرا بس ہے زر زر شب زر کے فرض المنز وکے گوڑی تر خیج شب 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 نو بیا بچا کوي بیا به کومه صرف فرض منځ کوي ډایرکټ به ګوډي ته خېجې به نفلونه نه کوي نه به کومه را سنت کوي چې ګوډي ولا تو ویلوړ وی رندونه ته وایي کومه اگر سفر ایسا ہے کہ وہ سفر مسلسل ہے مثلا آپ بس میں کراچی جا رہے ہیں اور بس والا کہہ رہے کہ بھائی صرف نماز پڑھو اور فوراً آ جاؤ تمہارا انتظار ہوگا تو پھر یہ نہیں کرنا کہ تم نے سنتی بھی پھر پڑھنے لگ جائے نفل پڑھنے لگ جائے تو پھر جلدی جلدی اترو اور ظہر کی نماز ہے تو 2 رکعت پڑھو عصر کی نماز ہے تو 2 رکعت پڑھو عشاء کی نماز ہے تو 2 رکعت پڑھو سمجھ آ رہی ہے اسی طرح جو ہے مغرب کی ہے 3 پڑھو فجر کی ہے 2 پڑھو اور نماز پڑھ کے فوراً بس میں بیٹھ کے جو ہے سفر شروع کرو تمہاری وجہ سے اور کسی کو تکلیف نہ ہو جائے سمجھ آ رہی اسی طرح روزہ بھی ہے روزہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور آپ نے کراچی یا اسلام آباد یا لاہور سفر کر رہے ہیں کوئی ضروری کام اور آپ کو تکلیف ہے کہ میں بس میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں مجھے الٹی آتی ہے میرے سر پہ چکر آتا ہے یا میں جہاز میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں تو آپ پھر روزہ نہ رکھیں اللہ پاک نے آپ کو اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ روزہ نہ رکھیں اور جب بعد میں چھوٹے چھوٹے دن آ جائے تو ان میں پھر روزہ رکھ لو یہ بھی سفر میں سہولت ہے خبریں پوچھ لائے روزي میاشته د کراچۍ ته روانې یا دوبۍ ته روانې ته ویلو چې یاره زه سفر کې مو باندې روز سهار باندې چکر رسي خو روژه نه سنې وای بیا روژه مانې بیا چې کله وړې وړې ورځې روشي که نه کې بیا د روژې قضایي وکړه ہاں اگر سہولت ہے کوئی تکلیف نہیں ہے ایئر کنڈیشن لگی ہوئی ہے چکر نہیں آ رہا ہے پیاس بھی نہیں لگ رہا بھوک بھی نہیں لگ رہا خوب آرام دہ سفر ہے آج کل تو ایسے بس نکلے جس میں بیڈ کی طرح اس میں سو جاؤ پوری اے سی لگی ہوئی ہے سب کچھ سہولت ہے
تو پھر اگر روزہ رکھ سکتے ہو تو پھر روزہ رکھ لو، کیونکہ رمضان شریف کے روزے کے اندر، رمضان مہینے کے اندر روزوں کے جو ثواب ہے نا وہ اور مہینوں میں نہیں ہے۔ روزے کی قضائی تو آپ کی ہو جائے گی، لیکن وہ ثواب جو رمضان شریف مہینے میں ملتا ہے وہ نہیں ملے گا پھر۔ تو اس خبریں بنی پوئی شلائے دا مسئلے بہت سزے نا تو سیو دی وسط ہے خکا نا بان کا